ناظرین محترم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آج بھی ہم کسی عدالت کی طرف بھی جائیں اور کیسز کا اگر ہم اس کا ریشو جاننا چاہیں تو سب سے زیادہ کیسز آتے ہیں وہ سنا ہے کہ طلاق کے اور خلا کے حوالے سے ہی آتے ہیں اور دیگر حوالے سے بھی آتے ہیں. اور ہمارے بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں جتنی طلاقیں واقع ہو رہی ہیں اس سے پہلے ماضی میں ایسا تصور نہیں تھا. شادی ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ بال بچے ہو گئے اور اس کے بعد وہ بزرگ دنیا سے چلے گئے. لیکن آج کل جتنی جلدی شادیاں ہو رہی ہیں اسی ریشو سے طلاقیں بھی ہو رہی ہیں یا خلا ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے حوالے سے علماء حضرات کس انداز میں مذمت فرماتے ہیں اور شریعت نے اسے کیوں مشروع کیا ہے. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب پہلے آپ ارشاد فرمائیے اس حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، طلاق کی مشروعیت کا اندازہ اس آیت سے لگا سکتے ہیں کہ کیوں مشروع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ اگر یہ میاں بیوی، اگر تم اس خوف کرو اے لوگو جو میاں بیوی میں صلح کروانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ حاکموں کو بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے یہاں پر، کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت طلاق کے بدلے میں کوئی فدیہ دے دے. ویسے تو یہ خلا کے بارے میں ہے، لیکن اس کا ابتدائی حصہ طلاق کی مشروعیت کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو اس لیے مشروع، اچھا مشروع کسے کہتے ہیں؟ جس کا تعارف شریعت پیش کرے، اس کو عمل مشروع یا فعل مشروع کہا جاتا ہے. تو طلاق کا یہ تصور شریعت نے دیا کہ اگر میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں لیکن پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری نہیں کر سکتے، نہ عورت اپنے فرائض پورے کر رہی ہے شوہر سے نفرت کی بنا پر، اور شوہر اسی طرح قلبی ناچاقی کی بنا پر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پا رہا، تو پھر بہتر ہے کہ دونوں علیحدہ ہو جائیں. اگر یہ علیحدہ ہونے کا کوئی سلسلہ نہ ہوتا تو پھر زندگی عذاب اور جہنم بن جاتی کہ اگر دونوں میں نا اتفاقی ہوتی. بالکل. لیکن اس کے باوجود جب یہ حدود کراس نہیں ہو رہی پھر طلاق کو بڑا ناپسندیدہ رکھا گیا کہ بغیر کسی وجہ کے طلاق کیوں دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے طلاق ہے. اور اسی کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فلیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو شوہر کے خلاف ابھارے کہ تاکہ یہ طلاق لے لے. اس میں ساری وہ کزنز آ جاتی ہیں، وہ سہیلیاں آ جاتی ہیں جو لڑکی کو ابھارتی ہیں طلاق لینے کے اوپر. اس میں وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ماہر شکاری بھی آ جاتے ہیں جو کسی عورت سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شوہر کی نفرت ڈالتے ہیں تاکہ یہ جو مخلص نوجوان ہے اس کو موقع دیا جائے شوہر کی جگہ، تو یہ جنت بنا دے گا عورت کے گھر کو. ڈرامے بھی اس میں بڑا کردار ادا، اور اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی اندازہ کریں کہ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو وہ برود قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. اور ایک آخری روایت اور عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عصر کے وقت ابلیس اپنا ایک تخت سمندر پہ بچھاتا ہے اور سارے دن جو اس کے چیلوں نے کارروائیاں کی ہوتی ہیں وہ آ کے اس کو رپورٹ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے بے نمازی کر دیا، کوئی کچھ میں نے خیانت کروا دی، کہتا تو نے ٹھیک کیا. پھر ایک آتا ہے ماہر فن اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں بیوی میں جدائی کروا دی. تو ایک روایت میں شیطان کھڑے ہو کر اس کو سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے کام کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق جو ہے اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسندیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مطالبہ طلاق کو بغیر کسی وجہ کے ہی ناپسند کیا ہے اور یہ عمل شیطان کو بہت زیادہ محبوب ہے. اچھا، تو بغیر کسی وجہ کے جبکہ آپ حدود اللہ قائم رکھ سکتے ہوں پھر مطالبہ طلاق یا طلاق کا اقدام یہ غلط ہوتا ہے اور اس کو ناپسند کیا گیا. اچھا، یہ بہت اہم موضوع ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننے کا اور دیکھنے کا موضوع ہے جس پر آپ کی بہت سی اصلاح ہو جائے گی آج کے اس حوالے سے کہ کتنا اہم موضوع ہے اور کتنا نازک مسئلہ ہے کہ جو زوجین کے مابین ہوتا ہے. لوگ مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں، لوگ تفریح تباہ کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں جس کے حوالے سے مفتی صاحب نے سختی کے ساتھ بہت مرتبہ بیان فرمایا.